پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. سینیٹر عفان اللہ خان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی جو مسلم لیگ نون اس وقت پی ٹی آئی کے حوالے سے موقف رکھ رہی ہے، اور دوسری جانب اگر ہم بات کریں تو جو پی ٹی آئی عدالتوں سے اس وقت رجوع کر رہی ہے، اور پہلے بھی جو انہوں نے ان کے تحفظات رہے ہیں عدالتوں کے حوالے سے، پھر سی ایم خیبر پختونخوا کے اوپر بھی تنقید ہو رہی ہے. علیمہ صاحبہ کے جو بیانات ہیں وہ تو یہ ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ خود علیمہ صاحبہ جو ہیں وہ پوری پی ٹی آئی کے خلاف ایک چارج شیٹ جو ہے وہ ضرور پیش کر رہی ہے. نعیم حیدر پنجوتا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم گفتگو کریں گے. نعیم صاحب بہت شکریہ وقت نکالنے کا. سب سے پہلے تو یہ جو خان صاحب کی صحت کو لے کر اس وقت جو معاملہ ہے اس پر چلیں آپ کے سیاسی مخالفین تنقید کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف خان صاحب کی بہن جو ہے وہ خود پی ٹی آئی کو پورا چارج شیٹ پیش کر رہی ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں کھڑے یا خان صاحب کے ساتھ نہیں کھڑے. دیکھیں بہت شکریہ، بڑی نوازش. دیکھیں وہ بہنیں ہیں اور بہنیں ایک ماں کا درجہ بھی رکھتی ہیں، اور ظاہری بات ہے ان کو پریشانی ہے کہ خان صاحب کے نہ کیسز لگائے جا رہے ہیں، نہ ان کی میڈیکل کے لیے کچھ صدباب کیا جا رہا ہے کہ ان کا ٹریٹمنٹ پراپر ہو سکے شفا کے اندر، ان کی نگرانی کے اندر یا ان کے ذاتی معالجین کے اندر نگرانی کے اندر. تو اس وجہ سے وہ گفتگو کرتی ہیں. آج بڑی اچھی تعداد تھی سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے اندر. آج کیسز لگے ہوئے تھے، 2 توشہ خانہ اور القادر ٹرسٹ کیس. لیکن بڑی افسوسناک صورتحال ہے کہ ان کیسز کی جو مین یعنی کیسز ہیں ان کو لگانے کی جگہ پر ارلی ہیئرنگ کی درخواستیں لگائی گئی ہیں. اب ارلی ہیئرنگ کی درخواستیں لگا کے آج یعنی تمام لوگ ہم اس لیے گئے ہوئے تھے کہ یہ کیس آپ کب لگا رہے ہیں، اور بجائے یہ کہ آج آپ کے ارلی ہیئرنگ کی درخواست لگا رہے ہیں، آپ کہتے جی کہ آئیں جی میں آج کیس لگا کے بیٹھوں گا، اس پہ نوٹسز کرتے ہیں، کل پرسوں کے لیے رکھ لیتے ہیں، اور اس میں پروسیکیوشن آئے اور دلائل دے کر جو بھی فیصلہ کرنا ہے کر دی جاتا ہے. نہیں لیکن نہیں صاحب، اب کل بھی علیمہ صاحبہ نے تو یہ کہا نا کہ جو چیزیں ہم کو پارٹی سے معلوم ہونی چاہیے وہ چیزیں ہمیں محسن نقوی صاحب سے پتہ چلتی ہیں. تو یہ سوال تو پھر یہ بھی اٹھ رہا ہے نا کہ کیا پارٹی کے اندر جو پارٹی لیڈرشپ ہے وہ اعتماد میں نہیں لے رہی کہ اس وقت کسی حد تک یا کسی نقطے پر حکومت کے ساتھ کوئی رابطہ ہے بھی یا نہیں ہے؟ دیکھیں یہ جو ایشو ہوا تھا یہ وہ ہوا تھا جب وہ گئے تھے بریفنگ کے لیے جو ہے وہ گئے تھے راجہ صاحب اپنا گوہر صاحب اور علامہ راجہ ناصر صاحب. تو اس وقت انہوں نے جو ہے جو ان کو بریف کیا تو فوری وہ بتا نہیں سکے، تو اس وجہ سے یہ ایشو بنا کہ آپ نے فوری بتانا تھا. بعد میں ہمیں پتہ چلا اور بعد میں آ کے آپ نے ہمیں ڈیٹیل دی. رات کا ٹائم تھا، وہ دھرنا انہوں نے دیا ہوا تھا، تو وہ اس وقت کوارڈینیشن ان کی نہیں ہوئی. اس وقت آئی تھنک سو 1-2 لوگ جو ہیں وہ رابطہ بھی کرتے رہے تھے آپس سے، تو ان کا رابطہ بھی نہیں ہوا تھا. مے بی گور صاحب نے کال کی تھی یا نہیں کی تھی علامہ راجہ ناصر صاحب نے، تو وہ ایشو بنا کہ آپ نے کیوں نہیں اس وقت لوپ کے اندر لیا. کسی اور کی طرف سے پتہ چلے تو ظاہری بات ہے پھر تکلیف ہوتی ہے. لیکن اب تو پی ٹی آئی کے بعض رہنما یہ کہتے ہیں کہ ہمیں حکومت کی بریفنگ پر یقین نہیں کرنا چاہیے تھا. پی ٹی آئی ایک مرتبہ پھر دھوکہ کھا گئی. دیکھیں انہوں نے بھی یہ کہا کہ خان صاحب کا پراپر ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے، ان کی طرف سے یہ بتایا گیا، لیکن ہمارا مطالبہ آج بھی ہے کہ ان کو شفا انٹرنیشنل کے اندر شفٹ کیا جائے. یہ علامہ راجہ ناصر صاحب کا بیان تھا. دیکھیں اعتبار کیوں نہیں ہوگا؟ اعتبار اس وجہ سے نہیں ہوگا، وہ ریزنز کیا ہیں؟ وہ ریزنز یہ ہیں کہ آپ نے دیکھا کہ 18 مارچ جوڈیشل کمپلیکس کے اوپر حملہ کرنے والے یہ لوگ، عمران خان صاحب کے اوپر وزیر آباد حملہ کرنے والے یہ لوگ، عمران خان کو جیل میں رکھنے والے یہ لوگ، عمران خان کے ایریے کے اوپر عدت جیسے گھٹیا کیس بنا کر جیل میں رکھنے والے یہ لوگ، عمران خان صاحب کے اوپر اس سے پہلے کئی دفعہ قاتلانہ حملے ہوئے. تو ایسی صورتحال کے اندر جب آپ نے 3 مہینے تک ان کا پراپر ٹریٹمنٹ نہیں کرایا اور آپ نے ان کی آنکھ جو ہے اس کو نقصان پہنچایا، تو پھر ٹرسٹ کیسے ڈیولپ ہو سکتا ہے؟ تو آج بھی اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کی رپورٹ ٹھیک ہوگی فار ایگزامپل، تو آپ ان کو ان کے ذاتی معالجین اور ان فیملی کی نگرانی کے اندر شفا کے اندر شفٹ کر کے پراپر ٹیسٹ کرنے دیں. دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. آپ اس چیز سے کیوں بھاگتے ہیں؟ جب نواز شریف تھے ان کے ساتھ ڈاکٹر عدنان، ہر چیز ان کے پاس میسر تھی. آج بھی لیما آپا نے یہی کہا کہ ہم ان ڈاکٹرز کے اگر نام آپ کو بتائیں نا تو آپ کو سمجھ لگ جائے کہ وہ کون کون سے ڈاکٹر تھے جن سے آپ نے جا کر علاج کروایا. اچھا نعیم صاحب، یہ جو بات ہو رہی ہے کہ اب اگر معاملات حل نہ ہوئے تو پھر شاید لوگ باہر نکلیں گے اور پی ٹی آئی کے ہاتھ میں چیزیں نہیں رہیں گی، اس سے کیا اخذ کیا جائے؟ یہ جو جنید اکبر صاحب کہہ رہے ہیں کہ لیڈر لیس موومنٹ جو ہے وہ شروع ہو جائے گی، پھر ہمارے کنٹرول سے چیزیں باہر ہو جائیں گی. دیکھیں یہ ایشو ہوتا ہے نا کہ آج وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مختلف ہمیں عہدے ملے ہوئے ہیں، ہم پارٹی کے سربراہان میں ہیں، ہم لیڈرز ہیں، صوبے کے وہ صدر ہیں، اسی طرح اور لوگ. تو جو وہ کال دیتے ہیں اس کے مطابق آپ کی پارٹی آپ کا ورکر پورا ڈسپلن کے ساتھ کرتا ہے. لیکن جب عدالتیں کچھ کام نہیں کریں گی، جب انصاف ختم ہو جائے گا، جب عمران خان صاحب کے ساتھ اس طرح سے ٹریٹمنٹ کیا جائے گا، جب لا قانونیت بڑھتی جائے گی، دہشت گردی جیسے بڑھ رہی ہے، باقی تمام چیزیں، معیشت ڈوبتی جائے گی، تو ایک وقت وہی آ جائے گا جیسے بنگلہ دیش کے اندر صورتحال ہوئی. وہاں پر
لیڈرز کی ضرورت نہیں تھی. عوام پھر خود سے نکلی اور اس جھوٹے نظام کو انہوں نے گرا کے باہر پھینکا. پھر وہاں پر لوگوں کو جہاز بھی نہیں ملتے کہ وہ کس جہاز کے اوپر بیٹھ کے جو ہے وہ انڈیا کے اندر بھاگے. اور وہ آپ نے دیکھا یہاں ان کو بھی یہی صورتحال ہوگی کہ ان کو بھی کوئی جہاز نہیں ملے گا. شاید وہ طیارہ 19 سیٹوں والا وہ لیے اس لیے, لیکن 19 لوگ جو ہیں وہ تو 19 لوگ اس میں آئیں گے نا, تعداد تو زیادہ ہے لوگوں کی. تو پھر ان کے لیے مشکلات ہوں گی, یا تو 2-4 اور طیارے کسی خفیہ جگہ پر کھڑے کرنے پڑیں گے. تو ایسی صورتحال پیدا نہ کریں کہ پھر آپ کا وہی حال ہو جو بنگلہ دیش کے اندر ہوا. ناظرین یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.